والسلام نے اپنی ساری زندگی اور ہمیشہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، اپنے بچے کو بلاتے رہے، بلکہ اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کو دین کی طرف اور ایمان کی طرف بلایا جب اللہ کا عذاب اس دنیا پہ نازل ہو چکا۔ ساری زندگی دین کی دعوت دیتے رہے۔ اگر ہم بھی اس حد تک اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے، ان کو دین کی تعلیم دیتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، پھر بھی اگر وہ بات نہیں آتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی، آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک دو مرتبہ کہہ دینا، آج اس سے اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، جب تک آپ زندہ ہو، اس وقت تک آپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنا ضروری ہوگا کہ اگر کوئی انسان اللہ کو ناراض کر کے، خالق کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مخلوق کو، اسی بندے کو اس انسان پر مسلط کر دیتا ہے۔ اور کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ وہ خود نیک بنا رہے، اس کی زندگی اچھائی کے ساتھ گزر رہی ہے، وہ نمازی ہے، روزے دار ہے، اللہ کا متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، یعنی وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ صرف اپنی عبادت پر توجہ دیتا ہے۔ یاد رکھنا، کوئی بھی بندہ صرف اپنی فکر کر کے اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جائے، وہ نجات پا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی فکر کرنا، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ نمازی ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتے، ان کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، وہ جیسے مرضی اپنی زندگی گزارتے ہیں، آپ اس پر راضی ہیں، اس کا حساب و کتاب آپ سے بھی ہونا، آپ سے بھی سوال ہوگا۔ کوئی بھی بندہ اپنی فکر کر کے اپنی زندگی سنوار کر اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اور اگر اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اپنے معاشرے کی فکر کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور کس حد تک فکر کرنا؟ اگر کوئی باپ یہ کہے کہ میں نے اپنے بچے سے نماز پڑھنے کو کہا، اپنے بچے سے روزہ رکھنے کو کہا، لیکن وہ بات نہیں مانا، صرف ایک دو مرتبہ کہہ دینا یا زبان سے ایک دو مرتبہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے بلا دینا، یہ کافی نہیں ہے۔ اتنا کہہ دینا اپنی زبان سے، آپ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے، بلکہ مجھے اور آپ سب کو اپنے بچوں کی اس حد تک فکر کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بچوں کی کس حد تک ہمیں فکر کرنی ہے، کس حد تک ان کو برائیوں سے روکنا ہے، اس کی طرف قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر دنیا کے اندر ہمارا بچہ ہماری نظروں کے سامنے نادانی اور بے وقوفی کی وجہ سے وہ آپ کی طرف جا رہا ہو، تو کوئی بھی عقل مند انسان صرف اتنی بات پر گزارا نہیں کرے گا کہ وہ اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دے کہ میرے بچے تم آگ کی طرف جا رہے ہو، وہ آگ تمہیں ہلاک اور برباد کرے، اتنے پر کوئی بھی
باپ، کوئی بھی ماں، کوئی بھی انسان گوارا نہیں کرے گا۔ ہر ایک کی فکر ہوگی کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچے کو اس آگ سے بچائے۔ اگر زبان سے کہنے پر اس کا بچہ باز آ جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر باز نہیں آتا ہے تو اس کے والدین اپنے بچے کو چاہے جس طریقے سے ہو سکے اپنے بچے کو آگ سے دور کریں گے، آگ میں نہیں جانے دیں گے۔ نار کہہ کر اللہ نے بتلا دیا کہ جس طریقے سے تم دنیا کی آگ سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہو، ایسے ہی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو جس حد تک بھی جا سکتے ہو تمہیں جانا ہو۔ ساری زندگی اگر تمہیں اپنے بچے کے لیے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وقت کرنی پڑے، آپ کو وقت کرنا ہو۔ اگر صرف انسان اپنی زندگی کی فکر کر کے کامیاب ہو جائے اور انسان کے لیے اس کے اپنے بچوں کی فکر کرنا کوئی ضروری نہ ہوتا تو دنیا کے اندر سب سے مقدس ہستیاں جو دنیا میں آئی ہیں وہ انبیاء کرام، وہ معصوم تھے، ان کی زندگی عبادات سے بھری ہوئی تھی، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف تھے، کسی قسم کا گناہ ان کی زندگی کے اندر نہیں تھا، ساری عبادات کے اندر، ساری خوبیاں کے اندر موجود، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں کی فکر کرتے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے بچوں کو نماز اور زکات کا حکم دے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جب ان کے موت کا وقت قریب ہوا اپنے بچوں کو بلایا اور ان سے سوال کیا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ موت کا وقت ہے، اس دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کی فکر دیکھی، اور بچے بھی ہو جن میں ایک نبی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام، جن کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بلا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ہے اپنے بچوں کی فکر، بچے کی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک اپنے بچوں کی دینی فکر کرنی۔ جس طریقے سے ایک باپ ایک ماں اپنی زندگی کے اندر اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو دنیا میں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، یہی فکر والدین کو ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی میرے بچے کو جہنم کی آگ میں جلنا نہ پڑے۔ اس حد تک ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہ کی، دنیا کی بھی فکر کرنی ہے، آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، آپ اپنے بچوں کی دنیا بھی بنائیے، آپ اپنے بچوں کی آخرت بھی بنائیے، بالکل ناکارہ نہ چھوڑیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل فکر نہ کریں، نہ دنیا کے اندر اس کو کسی قابل چھوڑے اور نہ ہی آخرت کے قابل چھوڑے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اس کو صرف دنیا کے لیے بنا دیں اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم۔ دنیا کی بھی فکر کریں اور آخرت کی بھی فکر کریں، اس کی دنیا بھی بنائیں اور اس کی آخرت بھی بنائیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بچپن سے ہی جو فکر کرتے ہیں وہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے بچے کا آنے والا کل مستقبل اس کا بہتر ہوگا، لیکن اس کے مستقبل کو بنانے کے لیے مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس زندگی کو اس کے لیے ہلاک اور برباد کر دیں، اس زندگی
زندگی تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہوتی ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی وہ ماں باپ اپنے لیے تباہی مول لے رہے ہوتے ہیں، اس کو ایسے ماحول میں ڈال دیتے ہیں، ایسی تہذیب کے حوالے کر دیتے ہیں جس تہذیب کے اندر یہ سکھایا جاتا ہو کہ ماں باپ کو بوڑھا ہونے کے بعد اپنے گھر سے جدا کر دو اور ان کو کسی ایسے گھر میں کسی ایسی جگہ پر منتقل کر دیا جائے جہاں بوڑھے لوگوں کی خدمت کی جائے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ایسی تہذیب کے ایسے معاشرے کے حوالے کر دیا جس تہذیب اور جس معاشرے میں والدین کی کوئی عزت نہیں، والدین کی کوئی قدر نہیں، اور پھر آگے چل کر ہم ہی روئیں گے، ہم ہی شکایت کریں گے کہ ہمارے بچے ہماری قدر نہیں کرتے۔ اب بچوں کے اندر والدین کی قدر کا جذبہ ختم ہو گیا، جذبہ ختم کرنے والے ہم تھے، اپنے بچوں کو اپنے خلاف کرنے والے ہم تھے، اپنے بچوں کو اپنا دشمن بنانے والے ہم تھے۔ اگر بچپن سے ہی ہم نے ان کو والدین کی قدر و منزلت کے بارے میں بتایا ہوتا، شریعت سکھلائی ہوتی، دین سکھلایا ہوتا، انسان بننا سکھلایا ہوتا، تہذیب سکھلائی ہوتی، شریعت کے دائرے میں رہ کر کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، ماں باپ کی کس طریقے سے عزت کی جاتی ہے، اگر ہم نے یہ سکھلایا ہوتا تو ہمیں آج رونا نہ پڑتا۔ اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں جگہ اس قابل بناؤ، دنیا کے اندر رہ کر بھی آپ کا بچہ اچھی زندگی گزار سکے اور آخرت کے اندر جب جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو نیک بنا کر بھیجو گے، آپ اس دنیا سے جب جاؤ گے وہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، خیر کا ذریعہ ہوگا۔ آپ کو اس دنیا سے چلے گئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب مرتا ہے مرنے کے بعد ہی اس کے عمل کا سلسلہ ختم۔ انسان مر گیا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ کوئی دیگر عبادات انجام نہیں دے سکتا، اس کی روح اس کی بدن سے نکلی، عمل کا سلسلہ ختم۔ لیکن تین عمل ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد تین عمل ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس مرنے والے کو ملتے رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، آپ نے دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے لوگ مرنے کے بعد فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے کہیں نل لگوا دیا، آپ نے مسجد بنوا دی، آپ نے مدرسہ بنوا دیا، آپ نے کسی کی مدد کر دی، آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی بنائی ہوئی چیز سے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، یا اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا، آپ اس دنیا سے گئے لیکن آپ نے اپنے علم سے اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے لوگوں تک اپنے علم کو پہنچایا کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے علم سے لوگ فیض پاتے رہے۔ آپ نے بے شمار لوگوں کو پڑھایا، بے شمار آپ نے کتابیں لکھی، اس سے لوگ پڑھتے رہے، آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن لوگ آپ کے پھیلائے ہوئے علم کے ذریعے سے سیرابی حاصل کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ اور تیسری چیز ولد صالح يدعو له، آپ کے نیک بچے، آپ اس دنیا سے گئے لیکن آپ کا کوئی نیک بچہ دنیا کے اندر موجود ہے اور وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ ماں باپ تو دنیا سے چلے گئے، عمل کا سلسلہ ختم، لیکن نیک بچہ دنیا میں موجود ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو اس کے بچوں کی طرف سے اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ آپ جب اس دنیا سے جائیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے پیچھے جو ہماری اولاد ہے اس کے اندر دینداری ہو، اس کے اندر نیکی کا جذبہ ہو، وہ اس
اپنے باپ کی درجات کی بلندی کے لیے اپنے رب سے گڑگڑاتا ہے، روتا ہے. اس حد تک اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے. اور یاد رکھنا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کو ناراض کر کے، خالق کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مخلوق کو، اسی بندے کو اس انسان پر مسلط کر دیتا ہے. آج جس بچے کو خوش کرنے کے لیے تم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو، وہی بچہ کل جب جوان ہوگا، جس کے دل کے اندر دین نہیں ہے، جس کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے بالکل خالی ہے، وہی بچہ جب کل جوان ہوگا، جس کو تم نے کل خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو، اپنے رب کو ناراض کیا تھا، اسی بندے کو، اسی بچے کو اللہ آج تم پر مسلط کرے گا اور وہ تم کو اپنے گھر سے نکال رہا ہوگا. کسی مخلوق کو خوش کر کے اگر اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ اسی مخلوق کو تم پر مسلط کرے گا. محبت کرو اپنے بچوں سے، لیکن اس حد تک جس کی شریعت نے اجازت دی ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما آپ کے اوپر سوار ہو جاتے، اللہ کے نبی منع نہیں کرتے. منبر پر خطبہ دے رہے ہوتے، اللہ کے نبی اپنے نواسوں کو دیکھتے، جا کر گلے لگا لیتے. بے پناہ محبت تھی. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا نواسا صدقے کی کھجور کھا رہا، منہ میں رکھ رہا صدقے کی کھجور، اور صدقہ بنو ہاشم پر، اللہ کے نبی کے خاندان پر حرام ہے، چاہے وہ غریب ہی ہو. زکات کا روپیہ اللہ کے نبی، جو بنو ہاشم اللہ کے نبی کے خاندان پر خرچ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے کو روکا، کھجور کھانے سے منع کیا کہ یہ تم پر اور تمہاری اولاد پر حرام ہے، تم اس کو نہیں کھا سکتے. اللہ کے نبی وہ محبت ہی لگاؤ تھا اپنے نواسے سے، لیکن لگاؤ اس حد تک تھی کہ شریعت کے خلاف یا شریعت کی منشا کے خلاف اگر کوئی عمل ہوگا اس پر اپنے بچوں کو روکا جائے. آپ محبت کرو، لیکن اس حد تک کہ اگر آپ کا بچہ شریعت کے خلاف، تہذیب کے خلاف، انسانیت کے خلاف، اخلاق کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے اس کو روکو. اگر آپ کا بچہ بچپن میں کسی بڑے کی توہین کرتا ہے، آپ اس کو روکو. کسی کو گالی دیتا ہے، آپ اس پر خوش نہ ہو، اس کی تنبیہ کرو. وہ نادان ہے، وہ کم عقل ہے، لیکن آپ کم عقل نہیں ہو، آپ نادان نہیں ہو. اگر آپ نے ابھی سے اپنے بچوں کو نہیں سکھلائی، تہذیب نہیں سکھلائی، برے کاموں پر نہیں روکا، یہ بچہ آگے چل کر آپ کی عذاب بننے والا ہے. بچپن ہی سے روکو اور محبت اسی حد تک کرو کہ آپ کا بچہ شریعت کے منشے کے خلاف کوئی بھی عمل نہ کرے. محبت کرنا سب کا حق. اور ایک بات اور کہ آپ اپنے بچوں کی اصلاح کرنے میں بے جہاں ان پر سختی بھی نہ کریں. جہاں ملے آپ مارنے لگو، جہاں ملے آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگو. بلکہ اگر آپ کچھ غلط کرتا ہوا دیکھو، غلط کاموں میں مبتلا دیکھو، آپ تنہائی میں سمجھاؤ. لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، لوگوں کے سامنے رسوا کرنا، لوگوں کے سامنے مارنا، اور اس طریقے سے مارنا کہ اس کے دل کے اندر آپ کی نفرت بیٹھ جائے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ میرا باپ ہمیں رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے. آپ اس کو سمجھائیے، لیکن رسوا نہ کیجیے، ذلیل نہ کرے. اور مار بھی صرف اس حد تک ہو کہ اس مار کا اثر آپ کے بچوں پر ظاہر نہ ہو. مار اتنی ہونی چاہیے کہ اس مار سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، زخم نہ لگے، اس کا اثر ظاہر نہ ہو. شریعت ایک چیز کے حد کو بیان کرتی ہے
ہونی چاہیے، مار پیٹ بھی اس کی ایک حد ہونی چاہیے، اور ان کو سمجھانے کا اور ان کی اصلاح کا جو طریقہ ہے اس کی بھی ایک حد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر مرا اس دنیا سے۔ اب کوئی یہ نہیں کہنے لگے کہ وہ تو نبی کا بیٹا اس دنیا سے گیا کافر ہو، نبی کی بیوی اس دنیا سے گئی کافرہ ہو، ہماری اور آپ کی کیا مجال؟ جب نبی اپنے بیٹے کو نہ سمجھا سکا، جب نبی کے کہنے پر ان کی بیوی ایمان نہ لائی، تو ہم نے بھی ایک دو مرتبہ کہہ دیا ہم بری ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا، ہمارا ایک دو مرتبہ اپنے بچے کو دین کی طرف دعوت دینا یا اچھی بات بتا دینا ہمیں اپنی ذمہ داری سے بری نہیں کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اور ہمیشہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، اپنے بچے کو بلاتے رہے، بلکہ اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کو دین کی طرف اور ایمان کی طرف بلایا جب اللہ کا عذاب اس دنیا پہ نازل ہو چکا۔ ساری زندگی دین کی دعوت دیتے رہے۔ اگر ہم بھی اس حد تک اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے، ان کو دین کی تعلیم دیتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، پھر بھی اگر وہ بات نہیں آتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی، آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک دو مرتبہ کہہ دینا، آپ اس سے اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، جب تک آپ زندہ ہو، اس وقت تک آپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اپنے دین سے جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔